الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو خاطر میں نہ لانے والی قوموں کو وارننگ مل گیا اور ان کو یہ بات بطور مثال بھی سمجھا دی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں کس طرح ان سے چھین لی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تم لوگ اس کی رسالت قبول نہیں کر رہے ہو، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تم پر بھی یہ برے وقت آ رہے ہیں. اور یہ کہ چند ان آیتوں میں ان لوگوں کی ہوش کو جگانے کے لیے اور اطراف کے جو لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، مسلمان تھے وغیرہ، سب کو یہ بات تفہیمی طور پر بتا دینا مقصود تھا کہ دیکھو کیوں تم لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہو، ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا کوئی گارنٹی ہے تم لوگوں کے پاس کہ جس حالت پر تم لوگ ہو وہی حالت صحیح ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ چھیڑ چکے ہو اور جو لڑائیاں لڑ رہے ہو وہ صحیح ہیں اور قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایسی بات ہے تو دلیل لے آؤ، اگر دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کی بات کہاں سے قابل قبول ہے؟ کوئی عقلی دلیل، کوئی فکری دلیل، کوئی ثبوت، کوئی گواہ کچھ نہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جس بات کی ثبوت و گواہ ہے تو پھر سچی بات وہی ہے. چند ایک دلائل بتا دیے گئے تھے، ایک اور دلیل، ایک اور وجہ اور سبب اس بات کی کہ آپ لوگ ایک کفر کو سینے پہ سجائے اور لگائے اور اس پر اپنے آپ کو مروا رہے ہو، صلاحیتیں گوا رہے ہو. تو بتا دو ام لکم ایمان علینا، کیا تم لوگوں کا ہمارے پاس ایک ایسا کوئی عہد و پیمان ہے؟ اللہ مشرکین سے، کفار سے. ایمان یعنی عہد و قول، کوئی سوگند، کوئی قسم، ایسی کوئی بات ہے، کوئی سوگند اور قسم ہے کہ قیامت کے حوالے پر قیامت کے دن وہ تم لوگوں کے کام آئے گا اور جو کچھ کر رہے ہو یہ گناہ حساب میں نہیں آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لڑائیاں لڑ رہے ہو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور چونکہ وہ بھی فرمایا تھا نا کہ فنجعل المسلمین کالمجرمین، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو جب ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو لے آؤ. اگر ایسی کوئی ثبوت ہے نہ لکم لما تحکمون، کہ پھر جو تم لوگ حکم کرتے ہو، فیصلہ کرتے ہو وہ صحیح ہے، پھر بات غلط نہیں ہے کوئی ایسی بات سامنے لو. تو فرمایا سلہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے پوچھ لو ایہم بذالک زعیم، ان میں کون ہے جو اس بات کی ضامن اور گواہ ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی، اس بات کی کوئی ضامن ہے کوئی کہ ہاں واقعی ایک ایسی حجت ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا ان کے لیے کوئی قابل سزا عمل نہیں ہوگی، ہے تو کون ہے اس بات کی گواہی دینے والا؟ چلو یہ بات ایک بات ہو گئی، چلو ایک اور بات بھی بتا دو، ایک اور بھی ایسی کوئی وجہ اور سبب ہے جو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو اور اس کے مد مقابل کڑے ہو کر کے انکار کر رہے ہو؟ ام لہم شرکا، کیا آپ لوگوں کے بنائے گئے ایسے شریک جو اللہ رب العزت کے معاملات میں آپ لوگوں نے ان کو اپنے طرف سے شریک بنایا ہے اور دخیل بنایا ہے؟ آپ لوگوں کے خیال ہے یہ، آپ لوگوں کا تصور ہے یہ، ایسے کوئی شرکا ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم، تو پھر وہی شرکا کو لے آئیں جو اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کسی کو کیا مقام دیا ہے، کسی کو کیا منصب دیا ہے، کسی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کسی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو، تو ایسی کوئی بات ہے لے آؤ اپنے ان شرکا، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں کہ واقعی جو معبود انہوں نے بنائے رکھے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے بنا سجا کے معبودیت کا از خود ٹائٹل بخشا ہے، اگر ان میں اسی طرح کی کوئی جان ہے تو لے آؤ، سامنے پیش کر دو، دنیا کے سامنے پیش کر دو، تاکہ آپ کی بات کو دلیل ہو، وزن ہو، اور لوگ بھی آپ کے اتباع کریں گے جب یہ بات ہوگی تو۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ رسول کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو پھر آپ لوگوں کے سامنے جب سعادت اور شأمت، خوش نصیبی اور بد نصیبی دونوں موجود ہیں، تو پھر بد نصیبی کا انتخاب کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کر کر کے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار میں بھی تباہ کر دیتے ہو، جس طرح باغ والوں کا ہوا اور آخرت کا بھی، کذالک العذاب والا عذاب الآخرت اکبر۔ یہ نعمتیں چن جاتی ہیں تو معمولی دنیاوی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام اقوام کو دکھا دی، مخصوصاً اسلام کی عداوت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاصمت میں علمی بنیاد پر سب سے پہلے یہود میدان میں آئے، جو جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کر رہے تھے، تورات میں موجود اللہ کی فرامین کا انکار کر رہے تھے۔ تورات میں حکم تھا کہ محمد عربی آئے تو ان کی اتباع کرو، محمد رسول اللہ کا ساتھی بنو، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تورات کی آیتوں کو انہوں نے مٹا دی، تورات کے ان آیتوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آگے پیچھے لوگوں کو سنا دی اور وہ جگہ چھپا دی، یہاں تک بھی کیا ان لوگوں نے۔ اور سب سے پہلا نقصان ان کا ہوا، پورے جزیرے سے ان کو نکال دیا گیا، ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، پورے خطے کی زراعت پر قابض تھے، تجارت پر قابض تھے، اور بڑے بڑے رؤساء ان کے مقروض تھے، سب کا ستیہ ناش ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اس کے بعد مشرکین مکہ کا بھی یہی حشر ہوا۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ بات لے لے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے، اور وہی جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے آپ کو بھی وہی قابل قبول کرنا ہوگا، آپ کو وہی قبول کرنا ہوگا
کیونکہ وہی ہوگا آپ کا سرمایہ دنیاوی عزت اور اخروی سعادت کے لیے۔ اس لیے اسلام کی طرف ہی آنے میں دین و دنیا کی خیر ہے۔ ان باتوں پر ہماری معروضات اختتام پذیر ہوتی ہیں آج کی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے کام آنے والی باتیں بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔